اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کے قبضے قدرت میں تمام کائنات کا ہر ذرہ اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ حاضر و ناظرین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محرم الحرام 1442 ہجری کا آج 7 محرم کی مجلس کچھ دیر میں سٹارٹ ہوگی اور اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، اور اس کے لیے میں کچھ دیر بعد علی رضا رضوی کو گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اس کے بعد دعائے فرج کے لیے میں گزارش کروں گا عباس بیگ کو، اس کے بعد حدیث قصہ کے لیے کمیل مرزا ہمارے ساتھ ہوں گے، سوز و سلام کے لیے یہاں پر احسن رضا حسن بیگ صاحب اور کمیل مرزا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود مرسی کے لیے محمد عباس یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارے ساتھ مولانا افتخار سید افتخار عابد نقوی صاحب اس مجلس کا آغاز کریں گے 7 محرم کی مجلس کا۔ ایک درود بھیج دیں بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا علی رضا سے معین اور مجلس کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاصما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشغلنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں تلاوت کی گزارش کروں گا نادر علی سے دعائیں تلاوت پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے امام زمانے کے لیے گزارش کروں گا باز بیگ سے آئے اور دعائے امام زمانہ کے پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بلية وجب حسنا صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ومعينا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن زكاة وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش کروں گا کمیل مرزا سے حدیث قصہ کے لیے تشریف لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يعبده من ضعفي فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا عصاة وإذا بولده الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت
وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا سايب هوزي. قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا فاكا وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي. قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمير رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وفي وخليفتي وساهب لواي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء ورمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخافتي وهمتي لحمهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يهدرهم. الحرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني أنا هم منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليكم وعدل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مطفية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة وموضع الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. على علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذنا لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل من الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فاذ وسود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، زہرا کی طرح ٹوٹی ہیں قاسم کی پسلیاں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں پرسہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا کمیل مرزا سے کہ وہ آئے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پرسہ پیش کریں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. وہ رخ کر کے بقیا کا شے کہتے رہے بھائی بیٹے کی تیرے میت پوری نہیں مل پائی. ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. وہ ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے. تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے. نہ پوچھ یہ گٹڑی میں کس طرح سمایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا. اس نے مجھے غربت کا
احساس دلایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، یہی ہے تیرا بیٹا کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہد بہایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ پوچھا جو یہ زینب نے گٹھری میں ہے کیا بھائی، سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ فروا تیری دولت پر آئی ہے خزابل میں، کچھ ٹکڑے ابھی شاید باقی ہے وہی رن میں، کس دل سے شہیدی نے یہ ماں کو بتایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میں پرسب پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا حسن بیگ سے کہ وہ آئیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پرسب پیش اور محمد وعلى محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک اور سوال۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ رنیا کر سکینہ پکاری، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں، بنے قاسم بن تم پہ واری، بنے قاسم بن تم پہ واری، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤ، ایسی شادی قیامت یہ آئی، ہوئی دلہا دلہن نے جدائی نے اپنا رسم پورے ہوئے نا ہمارے منتظر ہے باراتی، تمہارے منتظر ہے باراتی، تمہارے گھر چلو جوڑا شادی کا تن
نیا ہے سو زخموں سے پر سے ہوا ہے خون سب دشت و پا میں لگا ہے خون سب دشت و پا میں لگا ہے گھر چلو بھائی مہندی لگا گھر میں شادی کی رنگی خبا ہے سر پہ پھولوں کا صحرا بندھا ہے چاند سا لہو میں بھرا ہے چاند سا لہو میں بھرا ہے گھر چلو مسند بڑی ہے جو گھر میں خاک دلہن نے ڈالی ہے سر میں شور ماتم کا ہے گھر میں شور ماتم کا ہے گھر چلو بھائی مہندی لگا رن آ کر سکینہ سبق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں گزارش کروں گا احسان رضا سے کہ وہ آج قصہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بر محمد والے محمد سلام. پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں ٹکڑے پکار داشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکار داشت میں لبیک یا حسین آ کر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال جیت جی جو ہوا ہے اسے سلام پامال جیت جی جو ہوا ہے اسے سلام رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب الزمان پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں آ جاؤ میرے بھائی سلک بولے یہ حسن
کے کہتی ہے بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں. ایک اناؤنسمنٹ ہے. اس سے پہلے ایک نسیم امروئی کی کچھ شاعری ہے آپ پیچھے خدمت ہے. نرغا وہ شامیوں کا وہ ایک غیرت کمر بھالے وہ آس پاس وہ تیغے قریب سر نیزے چبوئے دل میں لعینوں نے اس قدر شبر کے نونہال کا ٹکڑے ہوا جگر تیروں سے سب چھنی ہوا تن کل بدن کا تھا قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اناؤنسمنٹ کی سلسلہ یہ تھا کہ آپ کو سب لوگوں جیسا کہ معلوم ہے کہ امامیہ سیشن رجائنا کی طرف سے پراپرٹی کا سلسلہ ہماری اپنی ایک امام بارگاہ کے لیے جگہ جو ہم نے دیکھی ہے وکٹوریا ایونیو پر. آپ کو اس سلسلے میں آلریڈی معلومات انفارمیشن لیٹر جو ہے آلریڈی ریسیو ہو چکا ہوگا تھرو ای میل یقیناً. تو اس سلسلے میں یہ تھی کہ ہم لوگ آپ سے جس طرح پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے درخواست کی تھی کہ سب مومنین اور مومن جو ہیں یہاں موجود فیملیز $1000 پر فیملی جو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں وہ اس ایام اعزا کے دنوں میں اچھا موقع اس سے نہیں ملے گا. آپ اپنے محرومین کے اصال ثواب کے سلسلے میں جو لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں پراپرٹی کے سلسلے میں وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مزید کچھ انفارمیشن اور معلومات جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ احسن جدید صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ایسوسیشن کے رائٹ ناؤ تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا مرسی کے لیے محمد عباس کو اور ان کے ساتھی کو کہ وہ آئے اور مرثیہ پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گھوڑے سے جب کے قاسم میں گل کعبہ گرا گل پڑ گیا نبی رائے مشکل کشا گرا صف در جری بہادر و شیر وفا گرا خون میں نہا کے لگتے دل مصطفیٰ گرا خون میں نہا کے لگتے دل مصطفیٰ گرا گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم ہوا زخمی براہ نرغائے فوج سے تم ہوا زخمی براہ نرغائے فوج سے تم ہوا مارا کسی نے پشت پہ نیزے کو تان کے ہٹ کی سنان ظلم کلیجے میں آن کے کوئی تبر لگا گیا مظلوم جان تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکسر فغان تھی دولہا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار تھے دولہا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار تھے حضرت کو دی صدا کی چچا جانے آئیے خاتم ہوا حضور پہ
پہ قربان آئیے دنیا میں کوئی ڈنکا مہمان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے جلاد پہنچتے ہوئے دو پہ کر لیے ہوئے عادل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے عادل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے پہنچے حسین لاش پہ جرم بچاش میں ہم اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن قدم سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شہے امم قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم موڑو ناک فاطمہ کے نور عین سے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا سیدھی ناک کی نم اپنا ادھر کیا ہچکی کے درد نے توبہ جگر کیا بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا حضرت چلے اٹھا کے تنے باش باش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کے لاش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو گھوڑے سے جب کے قاسم گل مقبا گرا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں قبلہ سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ پر محمد وعلی محمد صلوات محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری نعرہ سلوات نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه حكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم الصلوات پہلے عشرے کا ساتواں یہ ہمارا اجتماع کہ جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مقاصد کربلا سے آگاہی حاصل کریں اور ان صفات سے اپنے آپ کو مزین کریں اور آراستہ کریں
کہ جو ہمیں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے درکار ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کربلا زندگی کے ہر شعبے میں اخلاص، جانثاری، جانفشانی، درگزر اور ہر چیز فدا کرنے کے عنوان سے ایک بہترین مثال ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کربلا جو ہے وہ انسان مشکلات میں گھر جائے تبھی کربلا ہے، بلکہ کربلا کے جو سبق ہیں جو کربلا سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری عام زندگی کے لیے، یعنی وہ صفات ہے کہ جو ہماری عام زندگی میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اس لیے ہم کربلا کو اپنے لیے مثال بنا کر زندگی جی رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ کہ ان کے سامنے ظہور امام عصر اجل اللہ تعالی کہ ہو، اس کے لیے تیاری کریں، اور یہ ذمہ داری ماں باپ پر بھی ہے، اور یہ سارا جو سلسلہ رکھا گیا اس کا ایک سبب، بلکہ سب سے اہم سبب یہی ہے کہ اپنے آئندہ کی نسل کو تیار کریں، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے اس مجلس کی ذمہ داری نوجوانوں کو سونپی، اور ابتدا سے لے کر اور انتہا تک نوجوان اور یہ بچے جو نئی نسل ہے یہ اس میں انوالو ہے، اور خدا ان کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ کرے، اور ان کے خلوص میں ان کو ہمارے لیے یہی دعائیں کہ رجائنا سے جب وہ لشکر جائے امام کی نصرت کے لیے تو یہ سب افراد اس کے اندر شامل ہوں انشاءاللہ۔ ضرور پڑھ دیا محمد ہم اس عنوان سے ولایت کی بحث کر رہے ہیں کہ ولایت ہماری زندگی کا وہ ایلیمنٹ ہے کہ جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، یعنی جیسے اگر ہم اب تو یہ ہمارے پاس ٹیوب لائٹس آ گئی ہیں یا انرجی سیورز آ گئے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں 200 سال پہلے نہیں، یہ 5-10 سال پہلے کی بات کریں تو وہ بلب آتے تھے، بلب میں اس کا ایک جو ہے وہ میٹل کا پارٹ ہوتا تھا، ایک شیشہ ہوتا تھا، پھر اس کے اندر ایک جو ہے وہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا، آپ نے سب کچھ بڑا خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ ایک نازک سا تار ہے اس کے اندر جو اس کے سرکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو کتنا ہی خوبصورت بلب ہو وہ جلے گا نہیں، یعنی اس بلب کی خوبصورتی، اس کی زندگی، اس کی بقا، اس کی عزت، یعنی اس بلب کو عزت اس وقت دیں گے جب وہ جل رہا ہو، جب جل نہیں رہا ہوگا تو اٹھائیں گے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، تو اس کی عزت، اس کے جلال، اس کی تکریم، اس کی اہمیت کا سارا دار و مدار اس ایک چھوٹی سی باریک سے تار کے اوپر ہے جو اس کو روشن کرتے ہیں۔ البتہ رہی بات ہے مثال ولایت سے نہیں بنا سکتے، ولایت تو سب کچھ ہے، لیکن ہماری زندگی کتنی ہی مزین کیوں نہ ہو، بہترین جاب ہے، بہترین گھر ہے، بہترین خانوادہ ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اگر ہم ولایت تک نہ پہنچ پائے تو کچھ بھی نہیں، اس لیے ولایت اہم ہے، اس لیے ولایت کا ذکر ان ممبروں سے ہوتا ہے، لوگوں کو، لوگ بہت سے کہتے ہیں نا مولانا سائنس کو ڈسکس کیجیے، فلاں کس عنوان سے سائنس کو ڈسکس کریں، اگر وہ سننے والا شخص امام کو امام کی حیثیت میں مانتا ہی نہ ہو، جب وہ مان لے تو ان کے احکامات کو جانے گا، اگر امام کو وہ مانے کہ یہ امام ہے اور ہمیں علم دے رہے ہیں تو وہ پھر جب دعائے عرفہ پڑھے گا، دعائے عرفہ کے شروع کے 40 جملے اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ امام ہمارے لیے کوئی میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں یا ہمیں دعا کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور چیزیں جیسے میں نے کہا چھوٹی چھوٹی مثالیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اس کو اس عنوان سے معصومین کو ابھی نہیں پڑھا ہے کہ سائنسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ معصومین ہے، جو میرا سائنسی بیک گراؤنڈ ہو اور پھر میں جملات کو پڑھوں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈینٹل سائنس کے لیے بھی مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے دانتوں کو کس طرح سے تمہیں برش کرنا ہے، 1400 سال پہلے ایک جگہ پر آتے مولا فرماتے ہیں جب نہا لو تو اس کے بعد اپنے جو پاؤں ہیں ان کو گرم پانی سے دھو لو، اب یہ سائنس بتا رہے ہیں، اس کو آج جا کے معلوم کریں کہ کیا امام نے نسخہ دیا، امام یہ نہیں فرمانے گرم پانی سے نہاتے رہو، فرمائے مثلا کنگنا نارمل پانی جیسے ہوتا ہے نہاؤ، لیکن جب نہا لو تو اس کے بعد پاؤں کے اوپر ایک ڈونگا جو ہے وہ گرم پانی کا ڈالو،
اچھا اس زمانے میں کیا ہاٹ اینڈ کولڈ ٹیب لگے ہوئے تھے؟ پانی گرم کر کے لانا پڑتا تھا. دیکھیے مولا کہاں کس زمانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ ابھی تو زندگی ایسی ہے کہ جو ہم نارمل نیچرل لائف کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، جب ہماری زندگیاں نارمل ہو جائیں گی، نیچر سے ہم دور ہو جائیں گے اور نہیں جا پائیں گے، اس وقت ہماری باڈی کی کیا ضروریات ہوں گی، اس کے لیے مولا ایک نسخہ عنایت فرما کر ڈالے. اس لیے اس زمانے کا نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعد کے آنے والوں کے لوگوں کے لیے، جو سمجھیں گے. یا مثلا ٹوٹا ہوا اگر کوئی پیالہ ہو، مشہور حدیث ہے، مولا کی حدیث ہے، فرماتے کہ جہاں سے جس گلاس سے جس ضرب سے تم پانی پی رہے ہو وہ ٹوٹا ہوا ہو، تو جہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے پانی نہ پیو. پھر پوچھنے والے نے پوچھ لیا، مطلب کیوں؟ فرمایا کہ یہاں پہ شیطان بیٹھتا ہے. اب وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ جراثیم بیٹھتے ہیں، یہاں پہ بیکٹیریاز بن جاتے ہیں، جب صفائی نہ ہو اور وہ ٹوٹا ہوا حصہ ہو اور اس سے پانی پیے تو وہاں پہ وہ جمع ہو جائیں گے، تمہارے لیے نقصان ہے. مولانا نے فرمایا شیطان. اب کوئی اس کو قیامت تک شیطان سمجھتا رہے کہ یہاں شیطان بیٹھا ہوا، تو یہ اس کی کم عقلی ہوگی. اس زمانے کی عقل کے مطابق مولانا نے فرمایا. آج اگر ہم آگے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے نہیں، شیطان نہیں تھا، مراد وہ جراثیم تھے، بیکٹیریا تھے جو وہاں پر بیٹھ جاتے تھے. اس لیے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یا پینا مکروہ قرار دے دیا گیا. ہمارے بچے سوچیں مکروہ کیوں ہے، کراہت کیوں، اللہ کیوں نہیں پسند کرتا؟ کیا ہو جائے گا میں ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پی لوں، میں ٹوٹی ہوئی پلیٹ میں کھانا کھا لوں؟ مکروہ اس لیے کیونکہ ہماری صحت کے لیے ہوگا. ہر عمل کے پیچھے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیاد ہے، ہر حکم کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن ہے. وہ فاؤنڈیشن کلیئر ہو. ولایت کے عنوان سے ہمیں یہ یقین ہو کہ یہی افراد ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا باعث بنیں گے. اگر یہ عقائد نہ ہوں تو ان کے احکامات ہمیں ایسی نظر آئیں گے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم کہیں ٹھیک ہے، پتہ ہی مولانا نے 14 سال پہلے کہہ دیا، اس وقت نہ انٹرنیٹ تھا، نہ مثلا 5G موبائل تھا جو اب آ رہا ہے، نہ وائی فائی تھا، نہ اتنی ہائی اسپیڈ کنیکٹیوٹی تھی، تو کیا پتا. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے ایک بات کہہ دی، جبکہ میں شاید اپنی تقریروں میں یہاں پہ میں نے کہا یا عزائے حسین کے ممبر سے میں نے عرض کیا کہ حدیثیں 40 سال پہلے تک امام کے ظہور کی حدیثیں ہم سمجھ نہیں پاتے تھے. جب حدیث میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ آخر زمانے کے لوگ جو امام کے زمانے میں ہوں گے وہ اپنی ہتھیلیوں سے، پامز یہاں سے امام سے رابطہ برقرار کریں گے. 40 سال پہلے والے میرے جیسے افراد کہتے تھے یہ تو جھوٹی حدیث ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے کہ ہم اپنی ہتھیلیوں سے اپنے امام سے رابطہ قائم کریں؟ کیسے ہوگا؟ ایسے دیکھیں گا. اب آج دیکھیے کہاں سائنس پہنچ رہی ہے. یہ تو سلام ہے ہمارا ان محدثین پہ، ان اصحاب پر کہ جن کا یقین امام کی باتوں پر اتنا تھا کہ ایسی روایات جو 1200 سال کے بعد منکشف ہو رہی ہیں ان کو ہمارے لیے نقل کر دیا. اگر وہ نقل نہ کرتے اور ان کا اعتقاد مجھ جیسے کی طرح ہوتا تو کہتا یہ سب تو جھوٹی گڑی ہوئی حدیثیں کو نکال دو، یہ مولا سے کسی نے منسوخ کر دی ہے. مولا نے ایسی بات کیسے کہی ہوگی جو عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو؟ لیکن بنیاد یہ تھی کہ یہ صحیح السند حدیث ہے. مولا نے فرمایا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ نقل کر کے چلے گئے اور آج ہم اس سے استفادہ کر لیں. یہ بنیاد اگر اسٹرانگ ہو گئی تو ہمارے لیے امام کا ہر لفظ قابل اتباع ہو جائے، امام کا ہر حکم، ہر جملہ کچھ ہم سمجھ پائیں گے. دیکھیے میں نے ایک دفعہ اور بھی تقریر کی، عقل کے لحاظ سے ڈگریز اور پی ایچ ڈیز کی میں نے بات کی. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے احکامات، موازین، اصول بغیر کسی عقل کے، بغیر کسی لاجک کے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کو سمجھ لینا، کیا میری عقل وہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. کیا میری عقل ویسے پرورش پا گئی؟ جیسے میں نے کہا جناب باقر الصدر 12 سال کی عمر میں مجتہد ہے، علامہ ہلی 10-12 سال کی عمر میں مجتہد ہے، یعنی عقل اس کمال تک پہنچ رہی ہے تو اس کو کچھ سمجھے. ہم اپنی عقلوں کو اس طرح سے پروان چڑھاتے ہیں، نہیں چڑھا پاتے. اس لیے ہم اللہ کے احکامات کو اپنی عقل کے مطابق نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اتباع چاہیے، اس لیے سرنڈر ہونا ہے، اس لیے تسلیم ہو جانا ہے کہ جو معصوم نے فرما دیا اس کے آگے حرف نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں پردہ کریں. مثلا معصوم کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ ویسٹ اس طرح سے ڈیولپ ہوگا. 100 سال پہلے تک
باقاعدہ اسکارف، بڑا اسکرٹ، کوٹ پہن کر کارخانوں میں کام کرنے والی خواتین کو تقریباً بے لباس کر دیا جائے گا. یعنی آپ 100 سال پہلے کی ویڈیو آئی ہے میرے خیال سے ٹی سی ایل والوں نے جو ایک لنک دیتے رہتے ہیں اس میں انہوں نے اس کو دیا، میں نے اس کو سیو کیا ہوا اپنے پاس. 100 سال پہلے یعنی 1902 مینچسٹر کی تصویر ہے جب خواتین ورکرز اپنا ڈیوٹی ٹائم مکمل ہونے کے بعد نکل کر آ گئے. ان کا ڈریس کوڈ تھا اس فیکٹری کے اندر 100 سال پہلے کی بات ہے. اور اب 100 سال کے بعد یہ سچویشن آ گئی. تو مولا کو نہیں پتا تھا کہ اگر پردے کی حدود بیان کی جا رہی ہے تو کیا حدود ہونی چاہیے، کس طرح سے پردہ کیا جائے؟ پتا تھا مولا کو، اسی لیے احکام دیے. جانتے تھے، لیکن میرے پاس وہ عبودیت نہیں ہے. عبودیت یعنی سرنڈر کرنا نہیں ہے کہ میں اگر مولا کو اپنا خدا کا نمائندہ سمجھوں تو پھر میں آگے نہیں جاتا. میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن جب میں سمجھوں گا تو کہوں گا کہ مولا اس بات کو سمجھتے ہیں. اس لیے ولایت اہم ہے. اور ہم نے ولایت کے عنوان سے خود مولا کو ظاہر بات ہم نہیں دیکھ پاتے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مولائی کر دیا. ان میں سے اگزامپلز اٹھا رہے ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر، جناب حر، یہ افراد ہیں جنہوں نے عام انسانوں کی حیثیت سے امام کو دیکھا اور اس کے بعد اپنی معرفت کو کچھ بڑھایا، اور پھر امام نے اس کچھ کو اتنی وسعت دی کہ حر جنت کے سرداروں میں سردار ہوا. وہ وسعت امام دیتے ہیں، لیکن ظرف کے اندر ایک لائٹ، ایک بلب جلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ چاہ جل جائے کہ ہاں مولا 10 دن میں یہاں پر ہوا ہوں، میں کچھ تو میری معرفت میں اضافہ ہو، کچھ تو میں سمجھوں، کچھ تو ولایت کی طرف بڑھوں. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. درود پڑھ دے گا محمد کوشش کروں گا کہ جلدی اپنی آرائش کو ختم کر دوں. آج جن صحابی کو ہم نے کربلا سے انتخاب کیا ہے وہ نافع بن ہلال. ایک ہلال بن نافع تھے جو کہ تھے یا تھا جو ہمارے ساتھ کے لشکر میں تھا، اور ایک نافع بن ہلال بجلی، یہ امام کے اصحاب میں سے. یہ امیر المومنین کے بھی صحابی تھے اور پھر اس کے بعد مولا کے بھی صحابی ہوئے کربلا میں. اور کربلا میں شب عاشور میں جب مولا نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ ہم سب کل قتل کر دیے جائیں گے اور جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، تو سارے اصحاب نے، جن میں جناب حبیب ابن مظاہر سب سے پہلے ہوتے تھے، مولا عباس کا وہ بھی خطبہ ہے، جناب حبیب ابن مظاہر ہے، شاید اسی خطبے کی بنیاد پر اٹھنے پر جناب حبیب کا وہ مقام ہے کہ قبر مبارک جو الگ ہے، شاید یہی مقام ہو. اس میں وہ مشہور ایک واقعہ ایک عالم نے سنایا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹرانسلیشن ہو کے بھی آیا. انہوں نے کہا کہ جی مولا کے حرم میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 نوجوان ہیں جو شہید ہوئے، اور مولا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے نمبر پر شہید ہوا ہے اس کو بالکل میری زری میں دفن کرو، اور جو پہلے نمبر پر شہید ہوا اس کو جو ہے وہ صحن میں دفن کر دو. تو انہوں نے خواب میں پوچھا مولا سے، مولا کیوں، مثلا یہ تو بعد میں شہید ہوا ہے، وہ پہلے شہید ہوا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ وہ جو پہلے شہید ہوا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ شہید ہونا ہے، لیکن جو دوسرا والا علم لے کر اٹھا اسے پتا تھا کہ شہید ہو جانا ہے، اس لیے اس کا رتبہ جو ہے وہ بڑا ہے. تو یہاں پہ جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر کی، اور اس کے بعد جناب ہلال بن نافع بن ہلال نے جو ہے وہ تقریر کی، اور اس میں ایک جملہ مولا کی خدمت میں جو ہے انہوں نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، خدا کی قسم ہمیں اپنے رب سے ملنے میں کوئی کراہت بھی نہیں. یعنی موت اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مر جائیں، اور جو موت سے ڈر ختم کر دے اس کے لیے پھر دنیا جو ہے کھلی ہوئی ہے، پھر اس کے لیے کوئی خوف ہی نہیں ہے. ہمیں سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے کہ موت آ جائے گی، کب آ جائے گی ہمیں نہیں پتا. اور یہ کون لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کل موت آنی ہے، لیکن پھر بھی مجال ہے جو کہیں پر بھی کوئی لغزش ہو قدموں میں، کہیں پر کوئی فکر میں لغزش ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی امام سے سوال ہو، آنکھوں میں کہیں لکھا ہو کہ فلاں صحابی کی آنکھیں جو ہے اس میں ایک سوالیہ نشان تھا کہ مولا میں تو مثلا
آپ کے ساتھ ایسے ہی ہو گیا تھا، اب تو موت نزدیک آ گئی، مجال ہے. یعنی تاثرات میں بھی، یعنی انسانوں کے چہروں پر کچھ آ جاتی ہے نا افسردگی کہ کوئی کام کرتے تھے کاش پھر آ جاتے کربلا. نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو جناب نافع فرماتے ہیں کہ مولا ہمارے لیے کراہت بھی نہیں ہے کہ ہم لقاء اللہ پر چلے آئے، ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ اس عنوان سے جب ہم ان افراد کے لیے صفت دیکھتے ہیں تو ایک صفت ہے مستمعون، مستمعون، یعنی موت سے ایکسٹریکٹ ہوا ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی موت کو سائڈ میں رکھ دیا، یعنی ان کی موت بس چلی گئی، اب ان کو موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، انہوں نے سائڈ میں رکھ دیا موت. اور اس کے بعد یہ کربلا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. یہ نافع بن ہلال سب کا کیریکٹر ہمارے لیے. لیکن یہاں پر جو دوسرا جملہ فرماتے ہیں جناب نافع، وہ ہماری زندگیوں کے لیے، اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرنے کے لیے وہ اہم ہے. فرماتے ہیں یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ، انا علی نیاتنا، ہماری جو نیتیں ہیں، بصائرنا، وہ بصیرتوں پر قائم، یعنی ہم بے بصیرت نہیں آئے. اگر آپ تاریخ پڑھیں اور انشاءاللہ نوجوانوں کو مل جائے جو خطبات امام ہیں مکہ سے لے کر اور کربلا تک، تو جب مکہ سے آپ باہر تشریف لائیں تو ہر ایک مقام کے اوپر ایک خطبہ دیا. وہ مقام کے جہاں پر خبر پہنچی تھی جناب مسلم کی شہادت کی، تاریخ لکھتی ہے کہ 72 سے بہت زیادہ افراد تھے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ امام تو جا رہے ہیں، بس وہاں سے تو لیٹر آ گئے، لوگوں کو سنگن ہو گئی کہ کوفہ تو تیار ہے، کوفہ ملٹری بیس ہے، کوفہ میں جو ہے وہ ساری فوج ہے. اگر کوفہ تیار ہے امام کے لیے تو پھر امام کی تو حکومت ہے، تو ہمیں بھی حکومت میں سے کچھ شیئر مل جائے گا، لڑائی وڑائی تو ہوگی نہیں. اسی لیے امام نے جناب مسلم کا جو وہ خبر لے کر افواہ ڈالا تھا اور اس نے کہا کہ آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، تنہائی میں نہیں، یہ سارے میرے ہمراز ہیں، جو میرے ساتھ ہیں سب میرے ہمراز ہیں. اور اس نے اوپنلی جو ہے میٹنگ میں کہا کہ جناب مسلم کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا. تو تاریخ لکھتی ہے وہ افراد امام سے جدا ہو گئے، انہوں نے اپنے راستوں کو الگ کر دیا. یہاں پر جناب نافع فرما رہے ہیں کہ یبنا رسول اللہ، ہم جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ جو ہماری نیت ہے یہ ہماری بصیرت کے اوپر ہے. ہمیں اپنے تمام کاموں کو جو انجام دینا ہے وہ بصیرت، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ، اس کے اوپر انجام دینا ہے، بے بصیرتی سے نہیں انجام دینا. اپنے وزڈم کو بڑھانا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ پورا ویک آپ ان کے ساتھ ہیں، نہیں ہے تو ویک میں ایک وقت رکھ لیجیے. میں ان کی تربیت کا بتا رہا ہوں جیسے آیات عزام اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، کہ وہ دن میں ایک وقت ضرور معین رکھتے ہیں اور اس کو مختص کرتے ہیں مولا کی احادیث سے متعلق. چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ، بڑے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ اور ڈسکس کریں گے تاکہ ہماری بصیرت میں اضافہ ہو. بچے سمجھے کہ زندگی کا مقصد، ہدف کیا ہے، زندگی کس لیے گزار رہے ہیں. زندگی بے ہدف ہے، سب مر گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حسین کون، یہ جانتے بھی نہیں. سب کچھ تھا ان کے پاس، ساری زندگی کر لی انہوں نے، تمام زندگی کی سہولیات کو استعمال کر لیا، لیکن یہ نہ جان پائے کہ حسین کون. تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی. ابھی یہاں پر جن کا عشق بڑا ہوا ہے، جو جاتے ہیں زیارتوں پہ جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، میں ان سے کہوں کہ اپنا یہ حب حسین مجھے دے دو، باقی سب کچھ دے دو، تیار ہو جاؤ گے. جناب میثم تمار کیا کر رہے تھے؟ جناب میثم تمار کی شہادت ہوئی ہے سن 60 ہجری، 25 ذی الحج سن 60 ہجری، یعنی امام کے پہنچنے سے 7 دن پہلے کوفہ میں جناب میثم تمار کو پھانسی دے دی گئی. کیسی پھانسی دی گئی وہ ایک الگ مصائب ہے. لیکن ان کا کردار کیا تھا کہ جب مولا نے کوفے میں رہتے ہوئے جناب میثم کو کہا تھا کہ یہ درخت ہے جس پر تمہیں پھانسی دی جائے گی، دیکھیے کس طرح سے ضم ہو جاتے ہیں، کس طرح سے ڈوب جاتے ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے نا ہمارے پاس مرکری، آپ اس کے دانوں کو الگ کریں اور پھر ایک پلیٹ میں لے آئیں تو وہ دوبارہ سے مل جائے. جنسیت، ان کا میٹر، وہ سب ایک ہو جاتا ہے. تو وہ مولا سے اتنا ضم ہو گیا کہ مولا نے فرمایا کہ یہ درخت ہے جس پر تمہیں پھانسی دی جائے گی. تو جناب میثم تمار نے اس درخت کو پانی دیا، اس کو ہرا بھرا رکھا کہ دفاع
علی ابن ابی طالب نے علی ابن ابی طالب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے مجھے پھانسی اس درخت پہ دی جائے گی، یہ میری معراج ہوگی، یہاں تک پہنچنا ہے، یہ عنوان حاصل کر، یہ سوچ ہے، یہ وہ بصیرت ہے، آنکھیں نہیں ہے، یہ وہ وزڈم ہے جو ہمارے دماغ کو ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب ہم کچھ تو حصہ رکھیں اپنے امام کے لیے۔ آج اپنے امام کے، اپنے زمانے کے امام کو ہم کس طرح سے دیکھیں، کیسے پائیں، کیسے تلاش کریں؟ کوئی ایک 5 منٹ میری لائف میں 24 گھنٹے میں میرے امام کے لیے اگر نہ ہو تو میں بدبخت ہوں، میں بیکار ہوں، کہ میں سوچوں ہی نہ کہ امام کو کیسے افراد کی ضرورت ہے، میں کیسا ہوں۔ اسکیلنگ سب کے پاس دی ہوئی ہے خدا نے، اسٹینڈرڈ سب کے پاس دیے ہوئے ہیں، صرف ہم اٹھا، کیونکہ خدا متعال فرما رہا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو، ذکر جو ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچائے گا۔ ذکر محمد و آل محمد ہے، ذکر خدا ہے، ذکر رسول اللہ ہے، ذکر امام ہے، یہ ذکر جو ہے وہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا، مومنین کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے ہم اپنے تمام کاموں میں، اپنے دین کے کاموں میں، اپنی زندگی کے ہر اسٹیپ پہ یہ سوچیں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ تدبر کے ساتھ ہے، یہ وزڈم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس پر دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ اس لیے جناب نافع فرما رہے ہیں کہ یبنا رسول اللہ، ہم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بے بصیرتی پہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہمیں آگے شک میں ڈال دے کہ دیکھو علی، یہ حسین، یہ کس کے پاس جا رہے ہو تم، کس کی جاگے؟ جب جناب زہیر جاتے ہیں مقتل میں لڑنے کے لیے تو ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں جناب زہیر سے، جو فوج ہے یزید کی، وہ جناب زہیر سے کہتی ہے زہیر تم تو شیعہ عثمان میں سے تھے، تم کہاں آ گئے شیعہ علی کے ساتھ؟ تم شیعہ یعنی علی کے ساتھ کہاں سے آ گئے؟ تم تو عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے، تم تو وہاں کے تھے، تم نے کیسے پارٹی بدل لی؟ میں شیعہ ہوں حسین کا، یعنی دماغ میں شک ڈالتے کہ تم کہاں گئے، آ جاؤ۔ یہ کام ہے شیطان کا بھی، شیطان اس سے ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے کی، ہمارے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد وہ اصول دیا جو ہمارے لیے تولا اور تبرہ کے، جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، تبرہ اور تولا سے کیا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد جناب نافع فرماتے ہیں کہ نوالی من والاک و نعادی من عاداک، اے یبنا رسول اللہ، نوالی، ہم اس کے ساتھ ہیں کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس کے خلاف ہیں جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ تولا اور تبرہ دو جملوں میں جناب نافع نے بتا دیا کہ ماموم کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے، امام کے فالوور کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے۔ میرا اپنا اچھا اور برا کچھ بھی نہیں ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے وہ مولا کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مولا کو پسند ہے تو میرے لیے بھی قابل پسند ہے، اگر یہ مولا کو پسند نہیں ہے تو میرے لیے بھی قابل پسند نہیں ہے۔ میری زندگی جیسے گزر رہی ہے، اگر وہ مولا کو پسند ہے، مولا کے قابل پسند ہے تو میری زندگی صحیح ہے، لیکن اگر میری زندگی مولا کے قابل پسند نہیں ہے تو وہ میرے لیے بیکار ہے۔ صاحب دو لفظوں میں فرما دیا کہ مولا ہم جو ہیں وہ نوالی من والاک، اس کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ ہے، نعادی، اور اس کے مخالف ہیں، اس کے دشمن ہیں کہ جو آپ کا دشمن ہے۔ اس لیے ہم اس تولا اور تبرہ کی بنیاد پر اپنی زندگی رکھ رہے ہیں۔ گالیاں دینا مقصد نہیں ہے، کسی اور کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں، وہ ہے برے، چلے جائیں گے۔ رہبر معظم نے آج سے 25 سال پہلے کی جو خوبصورت بات عنایت کی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہم نور اہل بیت کو اتنا بڑھا دیں کہ ظلمات اور اندھیرے خود دور ہو جائیں۔ نور اہل بیت کو بڑھا دیں، ہم اس کا ذکر کریں کہ یہ صفات، یہ ہستیاں، یہ کیسی دین کی صفات کی، یہ خود مجبور ہو جائیں، کسی کو سامنے نہ لے کر آئے۔ لیکن بدبخت ہیں کچھ افراد ہیں جو سامنے لاتے ہیں، اس لیے ہم تاریخ میں بیان کرتے ہیں۔ آج اگر وہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے جوانوں، نوجوانوں کا ذہن جو ہے وہ اس طرح سے ڈاؤٹ فل نہ ہو کہ رضی اللہ اچھا ان کو بھی کہہ دیا اور ان کو بھی کہہ دیا، کوئی آگے ہمارے بھی اپنے آدمی آ جائے اور وہ کہے نہیں رضی اللہ بھی بہت اونچا لقب ہے، اگر ہے تو پھر خدا نے قرآن میں اپنے انبیاء کو کیوں نہیں کہا؟ کہہ دیتا، کوئی تو ڈسٹنگوش رکھا نا خدا نے۔ تو ایسی مثالیں ہمارا کبھی آ جاتی ہیں تو ہم بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں۔ درود پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس اسی لشکر میں دو مثالیں، دو بھائی،
ایک عامر اور ایک علی. عامر بن قرظہ یہ ہے مولا کے لشکر میں، اور علی بن قرظہ یہ ہے عمر سعد کے لشکر میں. اور یہ عامر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد شہادت پہ پہنچ جاتے ہیں درجے پہ. اس کا بھائی لشکر میں سے نکل کر آتا ہے علی بن قرظہ، اور آ کر جو ہے وہ نعوذ باللہ مولا پہ سب کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کی وجہ سے میرا بھائی بن گیا، آپ کی وجہ سے میرا بھائی بن گیا، اور اب میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ کو قتل نہ کروں. تو مولا نے فرمایا کہ تیرا بھائی ہدایت پا گیا، تو ہدایت پر نہیں ہے. اور ایک مرتبہ آگے بڑھا نعوذ باللہ کے امام کے اوپر حملہ کرے تو یہاں پر نافع بن ہلال موجود ہیں، اور وہ ایک مرتبہ تلوار نکالتے ہیں اور اس کا قلقمہ کرتے ہیں کہ مولا جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ دشمن ہے، اس دشمن کو میں ختم کروں گا. اور اس سے پہلے کہ وہ بڑھتے اور وہ بڑھتا ہے امام کی طرف، جناب نافع بن ہلال نے اس کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا. دو فرد ہیں، ایک ہی گھرانے کے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن حق پہچاننے میں پیچھے رہ گیا، اور امام کو جو ہے وہ نہیں پہچان سکا کہ یہی خدا کے منتخب بندے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے کیا، آج مثالیں دیتا رہوں گا کہ کس طرح سے یہ عام افراد جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل بنیاد کیا ہے؟ تولا اور پھر تبرہ، یعنی اپنے آپ کو حب پہ معصومین میں ڈبو دینا، اور اس کے بعد ان کی خواہشات کے مطابق ہر اس چیز سے کہ جس سے ان کو نفرت ہے، ہر اس چیز سے کہ جس کو وہ منع کرتے ہیں، اس سے اپنے دل میں نفرت کو پیدا کر دینا. یہ تبرہ ہو جائے گا ہماری زندگی. اب جو بھی ان کے خلاف آتا ہے وہ ہمارے لیے لائق محبت نہیں ہے، کوئی بھی اس کا کوئی بھی رتبہ ہو کہیں پہ، حتیٰ کہ بعض دفعہ وہ اولاد معصومین میں بھی کہ جس نے اپنے آپ کو مثلا 6 امامی کر لیا اور 6 امامی کر لیا اور وہ الگ ہو گیا، اس کی مثال پہلے بھی دے چکا، اگر وہ بھی امام کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے گا اور اپنے آپ کو امام کہے گا، چاہے یہ سید ہے سادات میں سے، ہمارے لیے لائق احترام نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو امام کے مقابلے میں لاگے کھڑا کر دیا. تو ہماری زندگی میں تولا اور تبرہ اسی طرح سے رہ جائے گا. اس میں ایک اور مثال جو ہمارے پاس لشکر سے آتی ہے، دیکھیے اس کو میں ایسے بھی مثال بناتا ہوں کہ کربلا کے بعد بھی جو اویئرنیس تھی اس کے لیے سالوں نہیں لگے تھے کہ اہل حرم جو ہے وہ دمشق کے اندر 1 سال قید رہے. یہ تو امام کے خطبات تھے جو لوگوں کو اسی وقت تبدیل کر رہے تھے. عبداللہ بن حوزہ ایک نام ہے، اس نے آ کے مولا کو نعوذ باللہ پھر سب کیا اور کہا کہ خدا آپ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلائے، نعوذ باللہ من ذالک. ابھی اس نے یہ کہا تھا تو مولا نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ خدا تیرا انجام کرے، اور وہ وہیں پر لشکر کے سامنے آگ میں گر کر جل گیا، واصل جہنم ہوا بغیر کسی تلوار اور تیر کے. یعنی معجزہ تھا جو امام نے دکھایا. وہاں سے ایک فرد باہر نکلا، ہرسمہ بن سلیم، اور اس نے کہا کہ اس بات کے بعد، یعنی اس معجزے کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا کہ حسین حق پر ہے. اور پھر اس نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ ابھی واقعہ بیان کرنے کا وہ نہیں ہے، کہ حسین حق پر ہے. اب جب اس نے یہ مان لیا، یعنی اس نے یہ تولا کر لیا، یعنی حب میں آ گیا کہ اب حسین ہی حق پر ہے، اس تولا کا الٹیمیٹلی ایفیکٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تبرہ یعنی اب وہ عمر سعد کے لشکر کے خلاف جاتا، لیکن ہرسمہ بن سلیم نے اپنے رخ جو ہے وہ کوفے کی طرف موڑ دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں مدد نہیں کر سکتا، آپ کی مدد نہیں کروں گا، ہاں یہ جان لیا کہ آپ حق پر ہیں. اس ہرسمہ کی ایک مثال اگر ہم آج کی دنیا میں لے آئیں، بہت سے لوگ ہیں جو حسین کا مرثیہ بھی پڑھ رہے ہیں، جو حسین کے مصائب بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، حق آپ کے ساتھ نہیں تھا، حق اسی کے ساتھ تھا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تولا بغیر تبرہ کے نہیں. تبرہ کا مطلب یعنی اب میں ان افراد کے خلاف ہوں، اب میری جان حاضر ہے، اب میرا سب کچھ حاضر ہے کہ میں آپ کا دفاع. سید الشہداء کیا آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی جو حرم اہل بیت کا دفاع کرے؟ تو سب کو پتا تھا کہ کوئی ایک آدمی بھی آگے دفاع کرے تو دفاع تو نہیں ہوگا، اسے مر جانا ہے. لیکن مولا وہاں پر بھی پکارے ہیں کوئی جو دفاع کرے. یعنی کسی کو محبت ہے، انب تو فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اس کے بعد کسی کو محبت آئی تو وہ آگے میرا دفاع کرے گا، مجھے ڈیفینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہاں پر اگر نہیں کیا ڈیفینڈ ہرسمہ بن سلیم نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تولا اس کو کوئی کام نہیں آئے گا.
کوئی کام نہیں دے گا. ہمارے دل میں محبت ہو تو ہم مولا کی ہر چیز کا دفاع کریں انشاءاللہ. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. اس لیے ہمارے پاس تولا اور تبرہ کے اعتبار سے 3 چیزیں ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے. پہلی چیز ہمارے اعتقادات. ہمارے پاس جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس آئیڈیالوجی پر ہیں. کلیئر ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے نوحے پڑھے, سیکھا, وقت دیا, طرزیں یاد کی, الفاظ یاد کیے, اتار چڑھاؤ یاد کیا, قرآن یاد کیا, سب کچھ. لیکن اس کی بیس کیا ہے؟ وہ اعتقادات, وہ آئیڈیالوجی کیا ہے کہ جس کے اوپر ہم زندہ ہیں. یہ پہلی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر ہم کلیئر نہیں کر پائیں گے تو اب میں آپ کو کہہ دوں, بھارت کسی آرگنائزیشن کی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی اس کی پروپیگیشن کروں, لیکن ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے, وہ امریکہ, نارتھ امریکہ کے اندر کام کر رہے ہیں, kissa.org. kissa.org. بہت سی کتابیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو مدرسہ ہے آپ اس میں دیکھیں گے باقاعدہ کلاس وائز ان کی کتابیں موجود ہیں. عقائد, احکام, تاریخ, فقہ سب سے متعلق. اس کو لیجئے, اپنے لیے دیکھیں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے, کسی کو ڈپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کام کر چکے. اعتقادات کو مضبوط کریں گے. پہلی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے اعتقادات. دوسری چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے جو ہمارے اعتقادات ہیں, جو ہماری آئیڈیالوجی ہے, اس کے اندر شخصیات کون سی ہیں, پرسنالٹی کون سی ہے. جناب شیخ صدوق فرماتے واجب ہے ہر انسان پر کہ معصومین کی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں. یعنی وہ یہ نہیں فرما رہے. شیخ صدوق کب آئے؟ شیخ صدوق, شیخ صدوق کی کے انتقال کی تاریخ ہے 326. یعنی یہ 11ویں امام اور 12ویں امام کے صحابیوں میں سے ہیں. 300 کتابیں لکھی ہیں. کامل الزیارات آپ کو ملے گی ان کی, جو مشہور ترین کتاب ہے ہمارے درمیان. کامل الزیارات 2 جلدوں میں, 1 جلد میں ٹرانسلیشن اردو میں ہو گیا, شاید انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے معصومین کی پرسنالٹیز کا علم ہونا چاہیے, نام اور تاریخ ولادت اور شہادت پر نہیں. باقاعدہ ایک کورس ہم نے ختم کیا ہوا ہو تو ہمیں پتا ہو جو ہمارے اعتقادات ہیں اس میں پرسنالٹیز کون سی ہیں, اور تیسری چیز ان پرسنالٹیز کا کردار کیا ہے. یعنی شیعہ اثنا عشری, پتا ہو اثنا عشری 12 امام کیوں ہے, 12 کیا سبب ہے, کیا اعتقادات کی بنیاد ہے, ان 12 میں کون کون ہے. لوگ 4 پہ لا کے رکتے ہیں, کہتے ہیں بس یہی خلیفہ ہو گئے. جب اس کو مزید گنتے ہیں تو 36 تک پہنچ جاتے ہیں, پھر اس کو سب کاٹتے ہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, فلانا نہیں, یہ 12 اس طرح سے ہو جائے. 12 کا لفظ موجود, اور ان 12 کی تعلیمات, ان کا کردار کیا ہے. یہ 3 چیزیں امام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں. ایسے معموم ہمیں پتا ہو کہ ہم یہاں سے کس راستے پر جا رہے ہیں, اور پھر امام کے حضور میں آئیں گے اپنے اعتقادات کو اسٹرانگ کر کر. کل بھی میں چاہتا تھا کہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس سے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا ظہور کب ہوگا, کب ہمارا ظہور ہوگا. لو وفقنا اشیاءنا, اگر خدا ہمارے شیعوں کو یہ توفیق دے کہ ان کے دل ایک ہو جائیں تو پھر ہمیں دیر نہیں لگے گی ظہور کرتے ہوئے. دیکھیے ہماری, ہم کہتے ہیں نا سوشیولوجی, کمیونٹی بلڈنگ کی بات کریں, مولا فرما رہے تم جب ایک ہوگے تب ہمارا ظہور ہوگا. اگر اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر کے رکھو گے تو ظہور نہیں ہوگا ہمارا, پھر ہم ظہور نہیں کریں گے. تمہیں ایک ہونا پڑے گا, ایک جماعت بننا پڑے گا تو ہم تمہارے لیے آئیں گے. اور یہ توفیق ہمیں خدا سے چاہیے, اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا سے چاہیے کہ ہم اختلاف انحراف کا شکار نہ ہو. یہ ہمارے عقائد ہیں, یہ بیسس ہے. اگر یہ بیسس ہمیں پتا ہوتی تو خدا کی قسم پھر ہم یورپ میں جا کر ان امام بارگاہوں کو اس لیے نہ بناتے کہ مجھے ماتم کی اجازت نہ ملی, مثلا مجھے فلاں جو ہے وہ زیارت لانے کی اجازت نہیں ملی, اس لیے میں اپنا امام بارگاہ بنا. پھر یہ ریزن نہ بنتا. یہ ریزن بنا کے اس نے امام بارگاہ تو بنا لیا, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ امام کیا چاہتے تھے. امام چاہتے تھے تم ساتھ رہو, تم ایک ساتھ رہو. اگر تم نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیا تو آٹومیٹیکلی امام کے ظہور میں تاخیر کر دی, ایک نسل پیچھے ہو گئی. اس لیے ہمارے استاد خود میں فرماتے
کہ ہر ایک نسل کی ذمہ داری ہے. میری نسل میں میرے زمانے میں نہیں آ رہے امام مثال کے طور پر, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کروں. ہر ایک کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آگے بڑھے. درود پڑھیے محمد والے محمد. ان 3 چیزوں کے ساتھ اعتقاد, ان اعتقاد میں کون سی شخصیات ہیں, ان شخصیات کے کیا اعمال ہیں, کردار کیا ہے. ہم کردار سازی پہ بات کرتے ہیں, ہم کیریکٹر بلڈنگ پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ بات نہیں ہوتی کہ جناب اچھا وہ پکڑے گئے تو ان کا پرسنل میٹر ہے, آپ ان کے پروفیشنل میٹرز کی بات کیجیے. نہیں, ہم کہتے ہیں پرسنل اور پروفیشنل میٹرز ہائی لائٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کا مال کھائے اس کے بعد میرے مال سے جو ہے وہ دیانت دکھا دے, میرے مال سے آنیسٹی دکھا دے. نہیں, وہ میرے مال میں بھی آنیسٹی نہیں دکھائے گا. ہمیں کردار, یا وہ مشہور جو شیش امامی وہ کہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ نہ کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اچھا, یعنی اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے, لوگ بھی بیوقوف بن رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. نہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پرسنالٹیز ہیں ان کا کردار اتنا اسٹرانگ ہے کہ جو عقائد ہیں ان کا ریفلیکشن انہی کی ذات میں نظر آ رہا ہے. مولا کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. مولا کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی, سارا سال روزے کی حالت میں رہتے تھے. اس سے بڑھ کر عرض کروں, مولا کو غسل میت کی ضرورت نہیں تھی لیکن غسل دیا گیا. ان کے جسم ناپاک نہیں تھے, انہیں غسل دیا گیا اس عنوان سے کہ یہ تعلیمات مکمل ہو. رسول اکرم کو حج کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے حج کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حج کیسے کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کام انجام دیے. اس لیے ہمیں ان کی زندگی دیکھنی ہوتی ہے, ان کا کردار. وہ سچے تھے تو ہم سچے بنیں گے, وہ دیانتدار تھے تو ہم دیانتدار بنیں گے. انہوں نے دنیا کی خاطر اپنے دین کو ضائع نہیں کیا تو ہم ان کی خاطر یہ کریں گے. اگر وہ اپنے دین کو نعوذ باللہ من ذالک کو شیش امامی والے وہ اپنے دین کو بیچ کر گھوڑوں کے اوپر ریس لگاتے ہوئے پھرے اور گھر کے اندر ان کا بار بنا ہوا اور کہیں کہ میں امام ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ تم نہ کرو, تو پھر ہمارے لیے تو حجت نہیں رہے گی. ہم تو اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اعتقادات ان میں موجود ان پرسنالٹیز اور ان پرسنالٹیز کے کردار سے بخوبی واقف ہوں, ایویلیویشن کریں ہم ان کے کردار کی, جو کہ بہرحال علماء نے کیا ہے. مولا وہاں پہ چیزوں کو بتاتے ہیں, جیسے ایک حدیث میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے خدا مجھے 3 محبتیں دے دے, 3 چیزیں جس سے میں محبت کروں, مجھے 3 چیزیں دے دے. پہلا, اللہم انی اسألک حبک, تیری محبت. یہ پہلی محبت ہے میری, اور پہلی اور آخری ہو جائے. ہم تو دوسری محبتیں ڈھونڈتے پھرتے کالج میں, اسکول میں, ادھر ادھر. مولا فرما رہے اللہم انی اسألک حبک, تیرا حب وہ چاہیے مجھے. دوسرا, وحب من یحبک, اور اس کا حب کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے. 2 ہو گئے, 2 محبت. اور تیسرا, وحب عمل, اور اس عمل سے محبت جو تیری محبت تک مجھے پہنچا. دیکھیے ڈیفائن کر دی میری زندگی. اب کوئی چوتھی محبت نہیں ہے میری زندگی میں. یعنی میرے کمال کے لیے مولا نے جن محبتوں کو چن لیا وہ بیان کر دیا. خدایا تیری محبت, جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت, اور جو تیری محبت تک عمل مجھے پہنچا دے اس عمل کی محبت, وہاں تک مجھے پہنچا دے. اب وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں امام سے محبت کرتا ہوں, تو پھر اس کے لیے نماز میں لذت کا نہ ہونا, میں اپنے لیے کہتا ہوں, اس کا مطلب میں امام سے محبت نہیں کرتا. مجھے وہاں تک پہنچنا ہے, اس پہنچنے کے لیے خدایا مجھے وہ عمل دے دے کہ جو مجھے اس محبت تک پہنچا دے. مجھے تسلیم کر دے, میرا سب کچھ فنا ہو جائے. میں مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں, یہ مجلس مجھے کیوں چاہیے؟ تاکہ میں اس عمل سے بی بی کے قلب کو کسی طرح سے خوشحال کر پاؤں اور ان کی محبت تک پہنچ جاؤں. اس لیے یہ عمل دے رہا ہوں, ورنہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. کیا انجام دے رہا ہوں میں؟ کس طرح سے؟ میں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں. یہاں پر آپ انشاءاللہ, بس میں اپنی آرائش ختم کر رہا ہوں, اور بھی آرائش کے لیے وقت میں گنجائش نہیں ہے میرے پاس. کہ آپ کو اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا. جیسے دیکھیے اس دفعہ رمضان میں بھی اور محرم میں بھی لوگ اپنے گھروں میں مجلسیں نہیں کر پائے,
لوگ اپنے گھروں میں افطاریاں نہیں کر پائے، لوگ ابھی بھی مجلسوں کا مثلا کھانا انتظام نہیں کر پائے، مختصر طور سے چل رہے ہیں. تو ہم اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کو پازیٹیو وے میں لے کر آئیں گے. مولا ٹھیک ہے اس دفعہ نہیں ہوا تو ہمارے پاس اس دفعہ یہ آ گیا کہ ہمیں سینٹر بنانے کے لیے مدد کرنی ہے. تو اگر ہم مجلس نہ کر سکے، تبرک نہ دے سکے، تو ہم اپنا کمٹمنٹ یہاں پہ لکھوا دیں گے. جی مثلا میں $500 کا تبرک کرتا تھا، مثال کے طور پر $1000 کی میں افطاری کرتا تھا، میں یہ دونوں مختص کر دوں گا کہ جانے تو یہی ہیں، آنے تو یہی ہیں، تو میرا کمٹمنٹ ہو جائے. میں کہوں کہ ہاں جی میری طرف سے آپ کو یہ مل جائے، باخدا باخدا آپ کمٹ کیجئے. وہاں سے ایسے آئے گا کہ آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، ایسے لوٹائیں گے. یہ کوئی آپ اپنے بچوں کے لیے تھوڑی بنا رہے ہیں، مثال میں کوئی بچے کو تو نہیں رہنا، یا آپ بنا رہے ہیں مولا کا نام ہو، ہماری اولاد اور ہماری نسل کی پرورش ہو. تو ممکن نہیں ہے کہ مولا اس کو اپنے اوپر ادھار رکھ لے. اس سے پہلے کہ یہ مکمل ہوگا آپ کو آپ کی چیزیں واپس مل جائیں گی خدا کی طرف سے. خدا کہتا ہے جو ایک دے گا اس کو 10 لوٹاؤں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. میرا وعدہ جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو سکتا ہے، آؤں نہیں آؤں، جاؤں نہیں جاؤں، اسپانسر کروں نہیں کروں، میرا ہو سکتا ہے. خدا کا وعدہ تھوڑی ہے. خدا نے جو وعدہ کر لیا وہ وعدہ رہے گا. ہمیں ہوپ ہے اس عمل سے ہوپ ہے. اگر ہم اس عمل کو انجام دیں گے تو یہ عمل کیا کرے گا؟ یہاں پر وہ کام انجام پائیں گے جو انسانوں میں ان افراد کی محبت کو بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم وہاں تک چلے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے. اور ان صفات کے ساتھ کہ ہمارے اب دیکھیں نا یہ اعتقادات سے متعلق بات آ جاتی ہے. خدا ان کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کے اوپر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہے. خدا ان کو ہمارے لیے انٹروڈیوس کر رہا ہے. یہ تکلیف ہی تو ہے. مولا اپنے سارے چاہنے والوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم اندازہ کر سکتے ہیں جناب نافع اور یہ شخصیات، ان کے اوپر سلام، اور ان کی فکر کیا تھی کربلا میں؟ جو واحد ایک فکر تھی اور سوچ رہے تھے، وہ فکر کیا تھی کہ جب جناب علی اکبر کو سب سے پہلے تیار کیا تو ایک مرتبہ پھر حبیب بڑھے، پھر نافع بڑھے، پھر زہیر بڑھے. مولا ہمارے ہوتے ہوئے آل رسول پر کوئی آنچ آ جائے، یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم ان شرور کو اور ان بدبختوں کا کوئی بھی تیر آپ کی طرف نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. ہم اپنے نفسوں پر مصیبت کو برداشت کر لیں گے. آنے نہیں دیا. اپنے قول پر ثابت رہے. ان کے لیے آخرت میں یہ جزا ہم نہیں جانتے کیا ہوگی کہ انہوں نے کتنی دیر تک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک امام وقت سے مصیبت کو ٹالا ہے. ورنہ تو آ جاتے یزیدی آ کر حملہ کر دیتے، لیکن یہ اپنے آپ کو قربان کرتے چلے جاتے. اور جب سب قربان ہو گئے اور آل رسول پہ بات آئی اور اس کے اوپر جناب علی اکبر گئے اور سب گئے، اور پھر اب یہاں پر امام حسن کی وہ نشانی. امام حسن کے اور بھی فرزند ہیں، ان سے نسل چلی امام حسن، اور بھی نسل موجود ہے، لیکن یہ بیٹے ہیں امام حسن کے بڑے. اور 3 اضطراب ہیں. کبھی میں نے ذکر کیا تھا جناب اصغر کے 3 پہلو اور جناب قاسم کے. جس رات کو سید الشہداء کو مدینے کے گورنر نے بلایا تو مولا نے ایک مرتبہ بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لیا. اور یہ سن ہے اب جناب قاسم کا کہ تقریباً 13 سال 14 سال یعنی بلوغ کی حد پر پہنچ گیا. اور ان کے تربیت کرنے والے کون ہیں؟ ابو الفضل عباس. سب کی ذمہ داری جناب ابو الفضل عباس. ابو الفضل عباس نے جن نوجوانوں کو آواز دی، علی اکبر کو آواز دی، جناب قاسم کو، جناب مولانا محمد کو آواز دی، وہ اور اپنے بھائیوں کو آوازیں دی، سب کو جمع کر کر. اور ایک مرتبہ جناب قاسم دیکھ رہے ہیں، جناب قاسم کو بھی کہا کہ جاؤ اپنی تلوار کو حمایل کرو اور آ جاؤ ہمارے ساتھ. جناب قاسم کی خوشی کا اظہار نہیں ممکن ہے کہ کتنے خوش ہوئے کہ میں اپنے چچا کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا. اور ایک مرتبہ جب باہر کھڑے ہوئے تو روایت کے الفاظ استاد خوب میں بیان فرما رہے تھے کہ روایت کے الفاظ ہے کہ جب ایک مرتبہ سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی نا کہ تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو، ایک مرتبہ سب سے پہلے جو دروازہ کھول کے داخل ہوئے وہ جناب قاسم ابن حسن. کیوں جناب قاسم اتنا اضطراب میں؟
کہ جب والد گرامی کا انتقال ہو رہا ہے اور شہادت ہو رہی ہے اور سب کو وصیتیں کر دی، تو ایک مرتبہ جب سب چلے گئے کہا کہ اب میرا وصال کا وقت ہے، اپنے اپنے خدا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں پر ایک مرتبہ آواز دی جناب فرما کو اور جناب قاسم کو بلایا اور اس کے بعد جناب قاسم کو گود پہ لیا، جگر کے ٹکڑے بہ بہ کر نکل رہے ہیں خون کے ساتھ امام حسن، لیکن دیکھیے فکر کس بات کی ہے کہ کس طرح سے کربلا میں اپنے بھائی کی مدد کرتا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنی گود پہ لیا، 2.5-3 سال کا سن ہے، ایک تعویذ اٹھایا اور اس کے بعد ہاتھ پر اور بازو پر باندھ دیا، کہا کہ قاسم جب بھی کوئی مشکل وقت میں گرفتار ہو جاؤ تو اس بابا کے دیے ہوئے تعویذ کو کھول لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن جس قاسم کا حسین جیسا چچا ہو اس کو کیا مشکل آئے گی؟ 10 سال تک جناب قاسم کو کوئی مشکل نہیں آئی، لیکن جناب زینب کے ہوتے ہوئے کسی مشکل کا احساس کیا، بس مشکل آئی تو کہاں پر آئی کہ جب جناب ام فرما پوچھتی ہے قاسم بیٹا ابھی تک باپ کو سرخرو نہیں کیا، کہا والدہ گرامی بار بار چچا کی خدمت میں جاتا ہوں اجازت نہیں دیتے۔ استراب ہے نا، استراب ہے۔ 13-14 سال کے قاسم ہے، شب عاشور میں بھی وہ استراب ہے۔ ایک مرتبہ جب فہرست بیان کرتے ہیں مولا اور کہتے ہیں کل سب شہید کر دیے جاؤ گے، تو ایک مرتبہ پوچھتے استراب ہے، پوچھتے کہ چچا جان کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ تو مولا پوچھتے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں۔ لیکن اس کے بعد ایک غیرت کا جملہ ہے، کہا بیٹا قاسم تمہارا تو تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں۔ ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھتے چچا جان کیا اشقیاء خیام حسینی میں داخل ہو جائے گی؟ یہ جناب قاسم ہے، بس ایک مرتبہ استراحت کی کیفیت میں ہے، خیمے کے اندر ہے، سر جھکا کر رو رہے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ گریہ جتنا ہوا امام حسین کا سب سے زیادہ گریہ اس مقام پر ہوا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تعویذ کی طرف ہاتھ جاتا ہے، محسوس ہوا، تعویذ کو کھولا، وہ عبارت موجود ہے مقاتل کے اندر، مولا کی طرف سے کہا بیٹا جب میرے تمہارے چچا کو چاروں طرف سے اشقیاء گھیر لے تو اپنے چچا کے پاس بار بار اجازت لینے کے لیے جانا، اور اگر اجازت نہ ملے تو میری یہ وصیت اپنے چچا کو دینا۔ دیکھیے امامت کا احترام آل محمد میں۔ اب جناب قاسم خوشی سے اپنے چچا کے پاس گئے، کہا تیور بدلے ہوئے اپنی ڈھال نہیں ہے، جب امام حسین نے دیکھا ہوگا تو یہ جان لیا ہوگا کہ بھائی کی وصیت لے کر آیا ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کا لکھا ہوا روپا اپنے چچا کی خدمت میں دیا، امام حسین نے دیکھا اور گلے مل کر اتنا روئے، مقاتل کہتے ہیں کہ دونوں غش کر گئے، دونوں غش کر گئے۔ اور اجازت دی، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، اجازت دی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ رکاب میں پاؤں نہیں آ رہے تھے، جناب عباس نے سوار کیا سواری کے اوپر، اور اس کے بعد جناب قاسم کا جسم اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی زرہ بدن کے اوپر نہیں تھی، ایک کرتا تھا جو پہن کے جناب قاسم نکل رہے تھے۔ بس جہاد کیا، مار نہ سکے، آوازیں آئیں یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ رسول اکرم کی اولاد میں سے، اس کو ایسے نہیں مار سکتے۔ وہ دشمن وہ لائن پیچھے سے ایک مرتبہ وار کیا، گرز مارا کمر پر، اب بے چینی کے عالم میں جناب قاسم نے آواز دی چچا جان ادرکنی، میری مدد کیجیے۔ یہاں سے جناب عباس بڑھے، وہاں سے امام حسین بڑھے، لائن چاہتا تھا کہ زندگی میں جناب قاسم کی گردن جدا کر دے۔ ایک مرتبہ امام نے تلوار کا وار کیا، اس کا ہاتھ جدا ہو گیا، مولا پلٹ کر واپس آنا چاہتے تھے، اسماعیل نے آوازیں دی۔ ایک مرتبہ میمنہ کا لشکر میسرہ میں چلا گیا، میسرہ کا لشکر میمنہ میں چلا گیا، جناب قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ جب دھول بیٹھی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کہہ رہے ہیں ارے میرے بھتیجے
کر سکے. اس کے بعد امام نے اٹھانا چاہا, لاش علی القاسم کو اٹھا نہ سکے. حفیظ ابن مسلم کہتا ہے کہ ہاں سینے پہ سینہ تو لگا ہوا تھا لیکن پاؤں زمین پر رگڑتے ہوئے جا رہے تھے. ماتم حسین یا 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 حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم, ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم. ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن, کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی, کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی, ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن. کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم, کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم. تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا, تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا, تیرے قتل کا منظر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی, کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی, کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی. پامال ہوا تھا بھائی جہاں, پامال ہوا تھا بھائی جہاں, اس خون پہ گر کر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم. بچ رسیاں دے پابند ہوئی نئی بہن غریب دمسکو, بچ رسیاں دے پابند ہوئی نئی بہن غریب دمسکو. انہیں حد آزاد تے مر جاندی, انہیں حد آزاد تے مر جاندی, تیرا ماتم کر کر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم. قربان کا بیٹا قاسم کہتے نا دادی سارا سے, قربان کا بیٹا قاسم کہتے نا دادی سارا سے. غربت کی کمائی ٹکڑوں میں, غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی سجا کر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے ہائے قاسم, ہائے قاسم. سنوراس نائی کرب بلا تو باج کفن میں باج ردا, سنوراس نائی کرب بلا تو باج کفن میں باج ردا.
قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم یا حسین 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 کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم 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 کا نظر آیا حسن یاد آئے اس گھڑی رو بہت اس گھڑی رو بہت شہ کو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے اس گھڑی رو بہت اس گھڑی رو بہت شہ کو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا
حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدن کے ہوتے ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدن کے ہوتے تو کے سینے سے ہے تو کے سینے سے لگایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے ٹکڑے قاسم کے چنے اور اباغے ڈالے ٹکڑے قاسم کے چنے اور اباغے ڈالے باندھ کے لاشا باندھ کے لاشا اٹھایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شہ کو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے مہندی ارمانوں کی ہاتھوں پہ لگا کے مانے مہندی ارمانوں کی ہاتھوں پہ لگا کے مانے سیرا ماتے پہ ہے تیرا ماتے پہ سجایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا 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 حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا
असल याद आए उस घड़ी रोए बहुत उस घड़ी रोए बहुत शेखो हसन याद आए आशा का से का नजर आया हसन याद आए आशा का से का नजर आया हसन याद आए आशा का से का नजर आया हसन याद आए आशा का से का नजर आया हसन याद आए आशा का से का नजर आया हसन याद आए आशा का से का नजर आया हसन याद आए आशा का से का नजर आया हसन याद आए टुकड़े का सेब के चुने और हवा में डाले टुकड़े का सेब के चुने और हवा में डाले बंद के लाशा है बंद के लाशा उड़ाया तो हसन याद आए No sir, 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 no السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وصحب الله فرجك وزبورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد नारे एक अनाउंसमेंट कल फ्राइडे प्रेयर इंशाल्लाह